السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 26 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم جانیں گے کہ جادو اور جادوگر کی پہچان کیا ہے۔ جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں۔ سحر وہ کام ہے جس میں شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو کا عمل جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک اگریمنٹ کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کاموں کو انجام دیتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات کو پورے کرتا رہتا ہے۔ سامعین، جادو کا وجود ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کے ذریعے نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے عاجز بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا کفر ہے۔ جادو شیطان کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ جو شیطان سے قریب ہوتا ہے، شیطان اس کو جادو سکھاتا ہے، اور شیطان سے قریب ہونے کے لیے جادوگروں کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، اور بعض جادوگر قرآن کی آیات کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں، اور بعض جادوگر سورۃ الفاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور بعض جادوگر وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ حالت جنابت میں ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ شیطان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کرتے ہیں، اور ذبح کیے ہوئے جانور کو ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں جس کو شیطان ڈیسائیڈ کرتا ہے، طے کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگروں سے پہلے حرام کام کرواتا ہے، اور جب حرام کام کرتے ہیں تو شیطان جادوگروں کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ اور شرکیہ کام کرے گا، شیطان اسی قدر اس کی زیادہ مدد کرتا رہے گا اور اس کے مطالبات کو جلد پورا کرتا رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جن اور جادو کے اثرات سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے عاملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ عامل حضرات قرآن سے یا عربی علوم سے علاج کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے جادوگر ہی ہوا کرتے ہیں۔ عوام کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون صحیح علاج کرنے والا ہے اور کون جادوگر ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو کچھ نشانیاں بتائیں گے، اگر وہ کسی میں پائے جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ صحیح عامل نہیں ہے بلکہ وہ جادوگر ہے اور اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی عامل مریض کے ماں کا نام پوچھتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے، اور اگر کوئی عامل مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا مانگتا ہے، جیسے قمیص ہے، ازار ہے، بنین ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر یہ منگواتا ہے علاج کے لیے تو سمجھ جائیں کہ وہ عامل نہیں بلکہ جادوگر ہے۔ اور اگر کوئی عامل
کوئی جانور طلب کرتا ہے جسے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے اور اس کا خون مریض کے جسم پر ملتا ہے اور پھر اسے غیر آباد جگہ پر پھینک آتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی عامل مریض کو ایسا رومال دے جس میں ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہوں اور ان کے اندر کچھ حروف ہیں، کچھ نمبرز ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی مریض کو یہ حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک متعین مدت کے لیے ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، اگر اس طرح کا حکم دے رہا ہے کوئی عامل تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی عامل مریض سے کبھی ایسی بات کا مطالبہ کرے کہ وہ ایک متعین مدت کے لیے جو کہ عموماً 40 دن ہوا کرتی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ مریض 40 دن تک ہاتھ کو پانی نہ لگائے یعنی پانی کا استعمال نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اور یہ علامت اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جادوگر جس جن سے کام لے رہا ہے وہ جن عیسائی ہوتا ہے، کرسچن جن ہوتا ہے جس سے یہ جادوگر خدمت لے رہا ہے۔ اگر کوئی عامل مریض کو کچھ ایسی چیزیں دے جو زمین میں دفن کرنا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی عامل مریض کو کچھ ایسی چیزیں دے جس کو جلا کر اس کے دھوئیں سے دھونی لینی ہوتی ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اگر کوئی عامل ایسے کلام کے ساتھ ایسی باتیں وہ بڑبڑا رہا ہے جسے سمجھنا مشکل ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اور اگر کوئی عامل مریض کے آتے ہی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ آیا ہے اگر وہ وجہ بتلا رہا ہے پہلے ہی تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی جادوگر ہے۔ اگر کوئی عامل مریض کو ایک کاغذ پر یا کسی مٹی کے برتن میں کچھ حروف لکھ کر دیتا ہے جنہیں پانی میں ملا کر مریض کو پینا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ سامعین، اگر آپ ان علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت کسی میں اگر پائیں تو سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے، اس کے پاس ہرگز نہ جائیں، کیونکہ جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سکھانا کفر ہے اور اس سے علاج کرنا حرام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمارے معاشرے کو اس طرح کے جادوگروں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔